بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ اور اس کے رسولوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیک فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی اور کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ ان فرشتوں میں کچھ فرشتے اللہ کی عبادت میں تا قیامت مصروف رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی ان مقرر فرشتوں میں ایک فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر اس طرح سے کیا ہے: کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسرائیل کا مطلب خدا کا بندہ ہے، جسے قرآن مجید میں ملک الموت کہا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جائے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ہاک لے کر آئیں، لیکن زمین نے ان کو قسم دے کر واپس بھیج دیا۔ آخر کار حضرت اسرائیل اس کام کے لیے ظاہر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو ہی دے دی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اے ملک الموت، تمہیں اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر مامور کیا جاتا ہے، تاکہ تم کسی پر رحم نہ کھاؤ اور ماں کی گود میں شیرخوار بچے تک کی روح قبض کرتے وقت خوف نہ کھاؤ۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے یہ خوفناک اور دردناک کام کیوں سونپ دیا ہے؟ اس کی وجہ سے مجھے تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی محبت نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ فلاں کی جان اسرائیل کی وجہ سے نکل گئی، بلکہ وہ موت کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے قرار دیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دے دی گئی ہے۔ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیتے ہیں، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ جب وہ کسی پاک روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب کسی خبیث روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 دفعہ اس انسان کا منہ دیکھتے ہیں جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جن کا رزق پورا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا ہے اور نہ ہی اس کی روح قبض کی ہے، اور مجھے تو تم سب کے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ اگر اس وقت لوگ ملک الموت کو دیکھ لیں اور ان کی باتوں کو سن لیں تو وہ میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں۔ باوجود اس کے ملک الموت ایک فرشتہ ہیں، لیکن ان کی ظاہری شکل اور حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو خوف سے آدھی جان نکل جائے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ آپ مجھے اپنی وہ حالت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی تو فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب حضرت اسرائیل ان کے سامنے اس حالت میں نمودار ہوئے تو وہ ایک سیاہ شخص تھے جس کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے اگر کفار کو صرف آپ کی شکل دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح آپ کس صورت میں آ کر نکالتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ منہ پھیر لیجئے۔ جب نمودار ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا اور کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دے دی جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ملک الموت کے خوف و وحشت کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن و انس بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح انسان کسی شیر کو دیکھنے پر ڈر جاتا ہے۔ تمام روحوں کو قبض کرنے والا ملک الموت بھی کسی کو موت کس طرح آئے گی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ روایتوں کے مطابق روز حشر تمام ذی روح کو موت آنی ہے، پھر اللہ تمام آسمانوں کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، جب حضرت جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل بھی اللہ کے حکم سے مر جائیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکت رہ جائے گی اور زمین پر صرف اور صرف ملک الموت رہ جائیں گے۔ اب اللہ پوچھے گا بتاؤ کون باقی ہے؟ اسرائیل فرمائیں گے اوپر تو باقی ہے، نیچے تیرا غلام باقی ہے، اور اپنے اللہ کے حکم سے وہ بھی مر جائیں گے۔ ملک الموت اپنی موت کے وقت ایسی چیخ ماریں گے کہ اس وقت کوئی بھی انسان دنیا میں ہوتا یا اہل زمین پہ ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ سب کو موت دے دے گا تو پوچھے گا کہ ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ملک الموت کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں سمائیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے۔ سمائیل کو آسمان سے دتکارے گئے فرشتے یعنی دی فالن اینجل شمار کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں آرک اینجل کو اینجل آف ڈیتھ یعنی موت کے فرشتے کا درجہ دیا گیا ہے۔ آرک اینجل مائیکل کو فرشتوں کا لیڈر مانا گیا ہے، اور وہیں ہندو دھرم میں بھی یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا مانا گیا ہے، جس کو نرک یعنی دوزخ کا دیوتا کہا گیا ہے، جو روح کو قبض کرنے کے بعد یملوک نامی مقام پر لے جاتا ہے اور کرموں کے مطابق وہاں پر سزا اور جزا دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔